بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابتہ اجمعین اما بعد۔ القسط فی الاصدقاء کے سلسلے میں ہماری گفتگو چل رہی تھی، جس میں روایت ہے علی ابن حجر ابن ایاس ابن مقاتل ابن مشمرخ ابن خالد کے حوالے سے عن ابی العجفاء قال قال عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ الا لا تغلوا صدق النساء فإنه لو كان مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله عز وجل كان أولاكم به النبي صلى الله عليه وسلم ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من 12 أوقية وإن الرجل ليغلي بصدقة امرأته حتى يكون لها عداوة في نفسه وحتى يقول كلفت لكم علق القربة وكنت غلاما عربيا مولدا فلم أدري ما علق القربة قال وأخرى يقولونها لمن قتل في مغازيكم أو مات قتل فلان شهيدا أو مات فلان شهيدا ولعله أن يكون قد أوقر عجز دابته أو دف راحلته ذهبا أو ورقا يطلب التجارة فلا تقولوا ذاكم ولكن قولوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل في سبيل الله أو مات فهو في الجنة۔ اس روایت کی سند میں ایک صاحب آئے ہیں ابو العجفاء، ان کا نام ہے حریم ابن نصیب، ابن حبان نے ان کو ثقات میں شمار کیا ہے، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں یہ محل نظر ہے، اور ہماری اس کتاب میں ان کی صرف یہی روایت ہے۔ ویسے سنن اربعہ والوں نے ان کی روایت کو ضرور ذکر فرمایا ہے۔ روایت میں بطور خلاصے کہ ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے معاشرے کی اصلاح کے لیے، معاشرے کی صلاح کے لیے اور عرف میں امیروں غریبوں کے لیے کوئی پریشانی نہ ہو، بالخصوص نکاح مشکل نہ ہو جائے، نکاح مہنگا نہ ہو جائے، اور نکاح لوگوں کے لیے کوئی بارے گراں نہ ہو، اس لیے ارشاد فرمایا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مزاج بتایا، ایک نظام بتایا کہ خبردار ہو جاؤ، عورتوں کا مہر مبالغے کے ساتھ، غلو کے ساتھ بڑھا چڑھا کر زیادہ مت دیا کرو۔ زیادتی مہر اگر دنیا میں باعث اکرام و شرف ہوتی اور اللہ کے یہاں معیار تقوی ہوتی تو سب سے زیادہ مہر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عنایت فرماتے، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی بیوی کو اور نہ آپ کی بیٹیوں میں سے کسی کو 12 اوقیہ سے زیادہ مہر نہیں دی گئی۔ انسان کبھی کبھی اپنی بیوی کو بہت زیادہ مہر دے دیتا ہے، یہاں تک کہ پھر اللہ نہ کرے معاملہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کے دل میں اس عورت کی طرف سے کوئی عداوت پیدا ہو جاتی ہے، کوئی بغض، ناراضگی، ناپسندیدگی یا کوئی شکایت پیدا ہوتی ہے، تو وہ کہنے لگتا ہے کہ میں علق القربہ کا مکلف کیا گیا، میں تو ایک عربی غلام اور مولد تھا۔ چنانچہ راوی کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں چلا کہ علق القربہ کیا ہے، چنانچہ وہ فرماتے ہیں وَأُخْرَى يَقُولُونَهَا کہ ایک لوگ اس کو کہتے ہیں جو شخص تمہارے غزوے میں مار دیا گیا ہو یا مر گیا ہو تو کہتے ہیں فلاں شہید ہو کر مار دیا گیا یا فلاں شہید ہو کر مر گیا۔ ممکن ہے کہ
اس نے اپنی سواری کے پیچھے کے حصے کو بوجھل بنا دیا ہو یا اپنی سواری کو پورے سونے سے بھر دیا ہو یا چاندی سے تجارت کرنے کے لیے، تو تم ایسا مت کہو، لیکن یہ کہو جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے کہ جو شخص اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جائے یا مر جائے تو وہ جنت میں ہوا کرتا ہے۔ یہ تو روایت ہوئی۔ اس روایت میں اصل تو ہمیں یہی سمجھنا ہے کہ دنیا میں آپس میں باعث شرف و عزت غلائے مہر نہیں ہے، اور نہ ہی وہ ان اعمال صالحہ میں سے ہے جن کے ذریعے بندہ اللہ کے یہاں تقرب حاصل کرتا ہے اور اس کے رفع درجات ہوتے ہیں۔ اگر ایسا ہوتا، دنیا میں وجہ شرف باعث کرامت و تقوی یہ غلا اور کثرت مہر ہوتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو زیادہ مہر دیتے اور اپنی بیٹیوں کو زیادہ مہر دلاتے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ غور کیجئے طلبہ عزیز، اسلام نے نکاح کو بالخصوص مہر جو شرط نکاح ہے ہمارے یہاں، اس میں کتنی آسانی پیدا فرما دی۔ تو اب اندازہ لگائیے کہ جہیز وغیرہ کہاں سے اس میں ہو سکتا ہے؟ جہیز کی زیادتی، جہیز میں المعروف کالمشروط یا المشروط طور پر جہیز کو بہت زیادہ طے کرنا اور اس کو وجہ شرف و عزت قرار دینا، یہ عرف فاسد کی علامت ہے، عرف صالح اور معاشرت صالحہ کی علامت نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مہر اکثر و بیشتر اپنی بیویوں کو عنایت فرمائی، خود سے اس کی مقدار بھی بتا دی۔ 12 اوقیہ یعنی 480 درہم ہوتے ہیں۔ جہاں تک حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مہر ہے تو وہ تو میں نے ذکر کیا تھا کہ وہ نجاشی کی طرف سے تھا، جو اس نے اپنی طرف سے حضور کی تکریم اور تبجیل اور توقیر کے لیے دیا تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی بڑی شخصیت کے لیے یا کسی غریب آدمی کے لیے، مطلب کسی کے شرف و عزت کی بنا پر، کسی کے کرم اور اس کے عزیز و موقر ہونے کی بنا پر اپنی طرف سے اس کا مہر دیتا ہے تو یہ بھی جائز ہے۔ یا اگر کوئی شخص اپنا مہر خود ادا نہیں کر سکتا اپنے غربت و افلاس کی بنا پر، تو کوئی شخص اپنی طرف سے اس کا مہر ادا کرے تو یہ بھی جائز ہے۔ اس میں عرق القربہ اور علق القربہ یہ 2 قسم کے لفظ آتے ہیں۔ علق القربہ حبل القربہ الذی تعلق بہ، یہ اس کا معنی بتایا ہے۔ اور صاحب النہایہ فی غریب الحدیث فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کی روایت میں یہ بھی آیا، جشمت الیک عرق القربہ ای تکلفت الیک وتعبت حتی عرقت کعرق القربۃ، اور عرق القربہ یعنی سیلان ماء القربہ۔ بہت زوردار النہایہ ابن اسیر نے اس کی تعریف کی ہے۔ اور ایک قول بعض محدثین کا یہ بھی ہے کہ عرق القربہ سے مراد اس قربہ اور مشکیزہ کے اٹھانے والے کو اس کے ثقل اور بوجھ کی وجہ سے جو پسینہ بہہ جاتا ہے اس کو کہتے ہیں۔ اور ایک قول یہ ہے، انی قصدتکی وسافرت الیکی واحتجت الی عرق القربۃ ای ماء القربۃ۔ اور ایک قول یہ ہے کہ مراد یہ ہے تکلفت لک ما لم یبلغہ احد وما لا یکون، اس لیے کہ قربہ یہ تو خود کبھی عرق آلود تو ہوتا نہیں۔ علامہ اصمعی بہت بڑے محدث اور لغوی گزرے ہیں، انہوں نے تفسیر کی کہ عرق القربہ مطلب ہے شدت، شدت۔ وَكُنْتُ غُلَامًا عَرَبِيًّا مُوَلَّدًا، رجل مولد، مولد ای عربی غیر محض، کلام مولد کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے۔ فلم ادری ما علق القربہ، چونکہ میں مولد تھا، میں عربی محض نہیں تھا بلکہ عربی غیر محض تھا،
خالص عربی النسل میں نہیں تھا، اس لیے اب تو سمجھ میں آئی ہوگی بات کہ غلامن عربی مولدن کا مطلب میں خالص عربی غلام نہیں تھا، بلکہ میں عربی فصیح بھی نہیں تھا، میں کلام عرب کو اتقانی طور پر سمجھ نہیں سکتا تھا، اس لیے کہ میں عربی مولد تھا، عربی محض و خالص نہیں تھا۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول علق القربہ میں سمجھ نہیں پایا، اس لیے کہ وہ غریبۃ الاستعمال ہے، زبان پر زیادہ چلتا نہیں ہے، تو اصحاب لغت متقنین ہی اس کو سمجھ سکتے ہیں، اس لیے میں نہیں سمجھ پایا۔ اسی لیے لغویین کا اس عرق القربہ یا علق القربہ میں جو اختلاف ہے اس کی تفسیر میں وہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ خلاصہ یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا چاہتے ہیں کہ شہید تو وہ ہے جس نے جہاد کے لیے نکلنے میں اخلاص برتا ہو، اور اگر کوئی شخص جہاد کے ساتھ تجارت کی نیت کرتے ہوئے نکلا ہو اور مار دیا جائے یا مر جائے تو پھر اس کی نیت میں چونکہ اختلاط ہے، اس لیے اس کو شہید خالص نہیں کہا جا سکتا ہے۔ دیکھیے، لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ ایک عورت نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض کیا تھا اس معاملے میں کہ حضرت عمر نے مغالات فی المہور سے منع فرمایا تھا کہ بھئی زیادہ مہر مت دیا کرو، تو اس عورت نے اعتراض کیا تھا کہ نہیت الناس آنفا ان یغالوا فی صداق النساء واللہ تعالی یقول فی کتابہ وآتیتم احداہن قنطارا فلا تأخذوا منہ شیئا، کہ اللہ پاک تو قنطار کا لفظ کہہ رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت فرمایا تھا کل احد افقہ من عمر، پھر منبر پر چڑھ گئے اور لوگوں سے فرمایا انی کنت نہیتکم ان تغالوا فی صداق النساء الا فلیفعل رجل فی مالہ ما بدا لہ۔ یہ اعتراض کے طور پر کوئی کہہ سکتا ہے، لیکن حدیث کے ٹیبل پر اس کا جواب یہ ہے کہ یہ روایت ثابت ہی نہیں ہے، اگرچہ تداول السنہ اس روایت کا چلتا ہو، لیکن یہ روایت منکر ہے۔ مجالد عن الشعبی عن عمر روایت کرتے ہیں، بیہقی نے اس کی تخریج کی، لیکن امام بیہقی نے فرمایا ھذا منقطع، اس لیے کہ ایک تو اس میں علت خفیہ ہے انقطاع، اور دوسری علت ہے مجالد کا ضعف، مجالد ایک ضعیف راوی ہیں، اس لیے یہ روایت ناقابل اعتبار ہے۔ تو انقطاع بھی ہے اس طور پر کہ ابو عبد الرحمن السلمی کا سماع حضرت عمر سے نہیں ہے۔ دوسرا، قیس ابن ربیع کے سوء حفظ کو بھی اس میں علت بتلایا گیا ہے، جیسے شیخ البانی نے اپنی ارواء الغلیل میں اس کو ذکر فرمایا ہے۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو یہاں ذکر کیا، ان کے ساتھ ساتھ امام ابو داؤد نے بھی اس روایت کو نکاح میں بیان کیا ہے، ترمذی نے بھی، اور مسند احمد میں بھی، دارمی نے بھی، وغیرہ محدثین نے۔ اس روایت سے ایک فائدہ یہ نکلتا ہے کہ عورتوں کے مہر کو زیادہ مقرر نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، اب آپ اپنی بیوی کو اکراماً اعزازاً کچھ دینا چاہتے ہیں تو نحلتن کے طور پر الگ سے شب زفاف میں اس کی چہرہ اور نقاب کشائی کے موقع پر خصوصی ہدیہ دے دیں، مہر زیادہ طے نہ کریں، ورنہ لوگوں میں سماج میں ایک پرتھا ہو جائے گی، ایک بنیاد پڑ جائے گی، اور تعطیل زواج پیدا ہوگا اور فساد مزاج پیدا ہوگا۔ اسی طرح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فقاہت ثابت ہوتی ہے کہ انہوں نے حضور کی مہر سے زبردست استنباط کیا کہ اتنی ہی مقدار مہر کی مختار اور اعدل ہے، اس سے تجاوز کرنا غلو و اعتداء ہوگا اور
یہ حضرت عمر کے تفقہ کی بات ہے۔ جہاں تک، اور ایک بات سنیے، جہاں تک وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا والی آیت کریمہ ہے تو محققین یہ بھی کہتے ہیں کہ اس آیت سے مغالات فی المہور ثابت ہی نہیں ہوتا، وہاں تو مبالغہ مقصود ہے قنطار کے ساتھ مثال دے کر۔ گویا اللہ یہ فرمانا چاہتے ہیں اگر تم نے اتنا مہر دے دیا جتنا کوئی نہیں دیتا، برسبیل تمثیل یہ بات ہے، تو بھی اس سے واپس مت لو۔ یہ گویا تمثیل بالقنطار میں مبالغہ ہے، جیسے حدیث شریف میں آیا من بنا للہ مسجدا ولو کمفحص قطعۃ بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ یہ بات مشہور ہے کہ کوئی مسجد مفحص قطعات کی طرح تو ہوتی ہی نہیں ہے، تو پھر مفحص قطعات میں جیسے تمثیل مقصود ہے ویسے یہاں بھی تمثیل مقصود ہوگی۔ کہاں؟ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا میں۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے حضور پاک علیہ الصلاۃ خود مہر زیادہ دے سکتے تھے، لیکن آپ نے اپنی امتیوں کی رعایت کرتے ہوئے مہور نساء میں توسط سے کام لیا۔ اور اس روایت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایضاح مسئلہ کے لیے مثالوں سے، تمثیل سے کام لیا جا سکتا ہے۔ نیز اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہر ایک کے بارے میں شہید کا حکم نہیں لگانا چاہیے، اس لیے کہ قطعاً کسی کے باب میں ہم فیصلہ نہیں کر سکتے۔ یہ تو ان چیزوں میں سے ہے استأثر اللہ تعالی بعلمہ فی خلقہ الا من اطلعہ بالوحی، جس کو اللہ رب العزت وحی کے ذریعے بتا دے تو وہ بات ایک الگ ہے۔ آج کل لوگوں کی زبانوں پر جو چلنے لگا ہے کہ فلاں شہید ہے، فلاں شہید ہے، وصف قطعی یہ لگانا کہ یہ شہید ہے، یہ ذرا محل کلام ہے۔ ہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ برسبیل دعا کہیں گے اللہ اس کو شہادت کا درجہ دے دے، برسبیل اخبار کہنے میں احتیاط برتنا چاہیے۔ اس کے بعد کی روایت ہے عباس ابن محمد الدوری کی، وہ روایت جا رہی ہے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا تک کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تزوجہا وہی بأرض الحبشہ، زوجها النجاشی وامہرها 4000 وجہزها من عنده وبعث بها مع شرحبیل ابن حسنہ ولم يبعث إلیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشیء وکان مہر نسائه 400 درہم۔ اس روایت کی سند میں ام حبیبہ آئی ہیں، رملہ بنت ابی سفیان ان کا نام تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہلیہ اور زوجہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ان کی کنیت ام حبیبہ ہے اور وہ اسی سے زیادہ مشہور تھی اپنی کنیت سے۔ ان کی والدہ کا نام صفیہ بنت ابی العاص ابن امیہ بتلایا جاتا ہے۔ بعثت نبویہ سے 17 سال پہلے ان کی پیدائش ہوئی تھی۔ ان سے عبید اللہ ابن جحش کا نکاح ہوا تھا، دونوں اسلام لے آئے تھے، پھر دونوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی، وہاں حبیبہ نام کی ایک بچی انہیں پیدا ہوئی، انہیں یعنی ام حبیبہ کو، رملہ بنت ابی سفیان کو، چنانچہ وہ اسی بچی کی طرف نسبت کرتے ہوئے کنیت سے مشہور و معروف ہوئی۔ اس روایت کی سند مسلسل بالمدنیین ہے، امام زہری سے لے کر، ہاں البتہ ان کے شیخ بغدادی ہیں امام نسائی کے، باقی مروزی ہے، معمر بصری ہے، پھر یمنی تھے، اور اس میں روایت التابعی عن التابعی ہے۔ حضرت ام حبیبہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح مجھ سے ہوا، یہ سن 7 ہجری کی بات ہے، بعض لوگوں نے سن 6 لکھا لیکن پہلا اشہر ہے، جبکہ وہ ابھی ارض حبشہ میں تھی۔ ان کے شوہر عبید اللہ ابن جحش کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے نکاح ہوا تھا، اور بعض لوگوں نے وہ واقعہ بھی ذکر کیا ہے۔ ام حبیبہ فرماتی ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا، مجھے بتلایا گیا خواب میں کہ
میرا نکاح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو رہا ہے، بڑا لمبا وہ واقعہ ہے۔ نجاشی نے آپ کا نکاح کروایا تھا۔ نجاشی ملک الحبشہ اس وقت تھے، ان کا نام تھا اصحمہ، حمزہ صاد بڑی ہا میم گول تا، اصحمہ ابن ابجر، اور ان کا نام عربی میں عطیہ تھا۔ نجاشی تو لقب ہے، نجاشی نام نہیں ہے، جیسے فرعون لقب ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مشرف اسلام تو ہوئے، لیکن ہجرت کا موقع نہیں ملا۔ رؤیت رسول اور زیارت رسول کے شرف سے متصف نہیں ہو سکے، مسلمانوں کی طرف سے بڑا دفاع کرتے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان شناسی کے طور پر ان پر صلاۃ الجنازہ علی الغائب بھی پڑھی تھی۔ ماہ رجب سن 9 ہجری میں بتحقیق طبری ان کا انتقال ہوا، اور حضور پاک علیہ السلام نے اس وقت یہ اعلان فرمایا تھا، مات الیوم عبد صالح فقوموا فصلوا علیہ، اور ایک روایت میں آیا قد مات عبد صالح یقال له اصحمۃ فقوموا فصلوا علی اصحمتہ، اور ایک روایت میں آیا ان اخاکم اصحمۃ النجاشی قد توفی فصلوا علیہ۔ بہرحال یہ نجاشی نے حضور پاک علیہ السلام کی طرف سے مہر حضرت ام حبیبہ کو عنایت فرمایا تھا، 400 دینار عنایت فرمایا تھا، اور انہیں تیار کر کے حضور کی طرف شرحبیل ابن حسنہ کے ساتھ بھیجا تھا۔ شرحبیل ابن عبداللہ ابن المطاع الکندی حسنہ، یہ تو ان کی والدہ محترمہ کا نام ہے۔ اس روایت میں آپ دیکھیے، شوہر کے لیے ہی ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنے مال میں سے مہر ادا کرے، کوئی اور شخص ادا کر دے تب بھی چل جائے گا۔ یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اگر کسی کے لیے باعث مشقت نہ ہو تو وہ زیادہ مہر بھی دے سکتا ہے۔ حضور کے کریم الاخلاق ہونے کا بھی اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا دار الغربت میں ہے، اجنبی جگہ پر ہے، اور ان کے شوہر کا انتقال ہوا اور ام حبیبہ اکیلی رہ گئی ہیں، وہ نصرانی بن گئے تھے، جس کی وجہ سے ام حبیبہ کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ازالے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، جیسے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اخلاق کریمانہ کا مظاہرہ فرمایا تھا۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام کے باب میں قرآن کریم نے انہی چیزوں کی منظر کشی کی کہ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رؤوف الرحیم۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔